رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ معزز و مکرم سامعین، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ حضور جان نشین و جگر گوشہ خطیب عالم اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اقاڑوی دامت برکاتہم القدسیہ نے، جب میں دو عظیم شخصیات کے ساتھ ان سے ملنے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نقیب کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، تو میں آپ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء و مشائخ تشریف فرما ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس عظیم شخصیت کو کہ جن کا حضور خطیب پاکستان، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اقاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک
پرانا تعلق رہا، اور میرے استاد حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم القدسیہ نے وہاں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں یا یہاں دارالعلوم قمر الاسلام میں ہمیں حضور خطیب پاکستان کی محبت کا درس دیا، اور حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوقاڑوی صاحب کے ساتھ بھی محبت کے تعلقات استوار کرنے کی تعلیم ہی دی۔ تو میں ان دو شخصیات کا بھی ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیات کی محبت ہمیں سکھائی۔ بہرحال میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں، کیونکہ حضرت نے جانا ہے طبیعت ناساز رہتی ہے۔ میری مرادیں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم القدسیہ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں نے نوید عباسی صاحب کو مائک دیا تھا کہ جوشیلے ہیں کچھ اپنا رنگ دکھائیں گے، مگر ابھی وہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں، فکر نہ کیجئے، اپنے رنگ میں آئیں گے۔ حضرت شاہ صاحب ہر سال تشریف لاتے ہیں، ان کی مہربانی، والد صاحب قبلہ کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ حالانکہ عمر بہت زیادہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی سے یہ نہ سمجھ لینا، جوان ہیں ابھی ماشاءاللہ، اور دارالعلوم قمر الاسلام سلیمانیہ وہاں پر ماشاءاللہ مرکز بنایا ہے، خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ انہوں نے چونکہ جانا ہے اس لیے ان کا پہلا خطاب آپ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم سیدنا محمد رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم، لطف و احسان سے ہمیں اس فانی زندگی میں ایک بار پھر خطیب اعظم پاکستان، عاشق مصطفیٰ، محب اصحاب و اہل بیت مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوقاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی یہ بابرکت باسعادت تقریب نصیب ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمیں حاضری کی توفیق رب کریم عطا فرماتا ہے۔ خطابات تو خطیب اعظم کے عرس میں اور پھر خطیب ملت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ کوکب نورانی کی موجودگی میں فن خطاب جاننے والے ہی کریں گے۔ میں تو صاحب عرس سے جو عقیدت و محبت تھی اور ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی یہ محبت قائم رہے گی اور کام آئے گی، میں ان کی روحانی توجہات اور تصرفات کے متعلق دو چار باتیں پیش کرتا ہوں۔
عرس مبارک کی ہمیشہ دعوت ملتی ہے۔ علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب محبت سے دعوت پیش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ دعوت کے باوجود انہوں نے خواب میں بھی یاد دہانی کرائی۔ پرسوں رات خواب میں ملاقات ہوئی اور صبح میں اٹھا تو میرے بیٹے عزیزم فاروق حیدر نے بتایا جی رات کو ساؤتھ افریقہ سے مفتی صاحب کا، مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ علامہ مفتی محمد اکبر ہزاروی کا فون آیا تھا کہ وہ عرس شریف میں تشریف لا رہے ہیں، خطیب اعظم کے عرس میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت خطیب اعظم کی روحانی توجہ ہے، یاد دہانی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ بھی آپ ہی کے وساطت سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا روحانی رشتہ ویسے بھی قریب ہے۔ حضرت مفتی صاحب استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ ہمارا ایک ہی سلسلہ ہے، وہ بھی گولڑا شریف سے سیال شریف ملتا ہے، ہمارا بھی سیال شریف سے ہے، لیکن مفتی صاحب سے جو ہمارا تعلق اور رشتہ ہوا یہ حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہ اور صاحبزادہ صاحب کی توجہ سے۔ تو حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ کی توجہات روحانی ہیں ہمارے اوپر اور رہیں گی۔ میں ایک دو باتیں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اور ایک یہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہمارا عقیدت اور محبت کا رشتہ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اتنا وسیع ذخیرہ علمی ہمیں عطا فرما گئے ہیں کہ ان سے اگر ہم استفادہ کرتے رہیں، ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں جن سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ میں اکثر اپنے نماز جمعہ کے خطاب میں بارہا میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اپنی نمازیں درست کرنے کے لیے ہماری نمازوں کے اندر جو خامیاں ہیں، میں نے کہا آپ ضخیم اور مفصل کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مترجم نماز ما ضروری مسائل جو اسے اگر آپ اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا باعث ہے۔ اسی طرح آپ کی تصنیفات بہت ساری ہیں، لیکن میں آج ذکر جمیل ہی سے کچھ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ذکر جمیل کا اس لیے میں نے ایک تو جگرگوشہ و جانشین خطیب پاکستان نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ وہ آپ کی اولین تصانیف میں سے ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو عظیم شخصیتوں کا میں انتہائی مختصر سا آپ کے سامنے اقتصاد پیش کروں تاکہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ آپ کے دلوں میں احساس پیدا ہو۔ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تصانیف میں ذکر جمیل خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب موصوف کا علمی شاہکار ہے۔ عناوین کثیرہ کے ضمن میں سراپائے اقدس کو ایسے اچھوتے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ سر اقدس سے لے کر پائے مبارک تک ذات پاک محمدیہ علی صاحب الصلاۃ و تحیہ کے محامد و محاسن بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ تمام مسائل بھی دلائل کے ساتھ مذکور ہو گئے ہیں جو فضائل و مناقب نبویہ اور عقائد اہل سنت سے متعلق ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھیں گے اور عام فہم بھی ہے۔ اور دوسری بات حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مستطاب اہل ایمان و عرفان کے لیے باعث راحت جان ہے۔ اس کے بعد اور کیا چیز چاہیے پھر؟
اس کو پڑھ کر حضور پر نور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا میں ایسا گم ہو جانا پڑتا ہے کہ اپنی خبر نہیں رہتی۔ اس سے بڑی اور نعمت ایک بندہ مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تصور حبیب کتنا حسین ہے، اس کو میں الفاظ کے قالب میں ڈھالنے سے قاصر ہوں۔ علامہ شاہ نورانی فرماتے ہیں کہ تصور حبیب کتنا حسین ہے، اس کو میں الفاظ کے قالب میں ڈھالنے سے قاصر ہوں۔ بہرحال ذکر جمیل پڑھ کر جمال رسول میں مستغرق ہو جانا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال میں مستغرق ہونے کی نعمت حاصل ہو جائے، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف، اور اس کتاب میں حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد وفات بھی اہل اللہ کی حیات، ان کی روحانی توجہات، روحانی تصرفات اور روحانی طور پہ امداد اور اعانت کی بہت دل افروز باتیں لکھی ہیں۔ میں صرف 3 باتیں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے امام قشیری رحمۃ اللہ کے حوالے سے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ جو پہلے کفن چوری کیا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت فوت ہو گئی تو پہلے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، پھر ساتھ قبر میں گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ قبر کہاں ہے، اور رات کو جب قبر پہ جا کر کفن لینے کے لیے قبر کھودی تو اندر سے آواز آئی، اس نے کہا کہ سبحان اللہ، رجل مغفور یاخذ کفن مغفور، کہ سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن لینے کے لیے آ گیا ہے۔ تو وہ حیران ہوئی اور حیران ہو کر کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ مغفورہ ہیں، آپ کو اللہ نے بخش دیا، مغفرت فرما دی، لیکن میں کیسے مغفور ہو سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی بخش دیا ہے، اور من صلی علیہ غفر لہ، جس نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اس کی بھی بخشش ہو گئی ہے، اور تو نے بھی میری نماز جنازہ پڑھی لہذا تم بھی بخشا گیا۔ تو کہتے اس نے ایسی توبہ کی، خطیب اعظم لکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولین میں شامل ہو گیا۔ دوسرا، بعد وفات انہوں نے انفاس العارفین سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے مزار پہ زیارت کے لیے گیا۔ جیسے ابھی آتی ہم نے سب سے پہلے آپ کے مزار کی زیارت کی حاضری دی۔ تو کہتے ہیں جب میں پہنچا تو آپ کی روح ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ نزدیک آ جائے۔ میں جو کہتے ہیں دور کھڑا ہوا، میں نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے مزار کے، آپ نے فرمایا قریب ہو جا۔ تو کہتے ہیں تھوڑا قریب ہوا تو آسمان کی طرف سے 4 فرشتے ایک تخت لے کر آئے جو قبر کے قریب رکھا، اور معلوم یہ ہوا کہ اس تخت پہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دونوں شیخ بزرگ آپس میں راز و نیاز کی باتیں کی جو کسی اور کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ تخت پہ بیٹھے اور فرشتے تخت لے گئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مجھے فرمایا کہ قریب ہو۔ میں 2 قدم فرمایا اور قریب ہو، یہاں ہوتے ہوتے کہ میں بہت آپ کے قریب ہو گیا۔ تو پھر فرمایا کہ شعر کے بارے میں کیا کہتے، جو شعر پڑھا جاتا ہے نا، فرماتا ہے کہ میں نے کہا کلام حسن حسن و قبیح قبیح، کہ یہ کلام ہے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے برا۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ فیک۔ پھر فرمایا کہ اچھی آواز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو پھر دعا دی بارک اللہ فیک۔ تو پھر مرایا کہ اگر اچھی آواز اور شعر دونوں مل جائیں
اچھی آواز میں شعر پڑھنے والا پھر کیا کہو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نور اللہ نور یہ دل نوری میں شاہ کہ یہ نور اللہ نور ہے، کمال کے اوپر کمال ہے، یہ بھی اللہ جسے بخشے۔ تو فرمایا کہ یہی وہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا، لہذا تم بھی کبھی کبھی ایک دو بیت سن لیا کرو۔ خواجہ قطب بختیاری رحمۃ اللہ سما سنتے تھے نا، قوالی سنا، کبھی کبھی ایک دو بیت سن لیا کرو۔ اب بزرگوں کی آپس میں کتنی محبت کی باتیں تھیں۔ خطیب اعظم کی کتاب سے یہ پڑھنے کے بعد مجھے بھی یہ فائدہ ہوا کہ ہم بھی کبھی کبھی سن لیتے۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے۔ ہمارے مشائخ میں سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بھی توسے شریف تک مزامیر کے ساتھ ہوتی ہے کلام قوالی، اور سیال شریف بھیرا شریف مزامیر نہیں ہوتے، گولڈن شریف والے پھر سنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ فرمایا تو پھر میں نے عرض کی کہ آپ حضرت نے یہ بات حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی موجودگی میں کیوں نہیں فرمائی؟ تو فرمایا کہ ادب یا مصلحت، یعنی ادب کا تقاضا تھا یا مصلحت۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی باتیں ان کا آپس میں ادب کتنا تھا، محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا، لحاظ کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا واقعہ میں نے والد کا لکھا ہے کہ میرے والد صاحب ایک دن اکبر آباد میں مرزا محمد زاہد کے درس سے آ رہے، کہتے ہیں لمبی گلی میں شعر پڑھ رہا تھا، شیخ سعدی کے شعر ہیں نا جی، کہ جو یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع، جو سر عشق ہرچے بخانی بتا لتس، سعدی بشو از لوح دل نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت۔ کہتے ہیں آخری مصرع بھول گیا، میں پڑھ رہا تھا تو بڑا پریشان ہوا۔ تو کہتے ہیں اچانک ایک خوبصورت شخص لمبے لمبے بال شانوں تک پڑے ہوئے میری دائیں طرف سے آیا اور یہ شعر بتا کر کے علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت، جو علم حق کا راہ نہیں بتا سکتا وہ جہالت ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، پریشانی ختم ہوئی۔ میں نے 2 پتے پان کے پیش کرنے کی کوشش کی، فرمایا کہ نہیں میں یہ نہیں لیتا، کیا یہ میرے شعر بتانے کا اجر اور معاوضہ ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اس کی معاوضہ نہیں ہے، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ فرمایا نہیں مجھے جلدی جانا ہے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے کہا مجھے بھی جلدی ہے۔ ان کو اتنی جلدی تھی کہ پھر قدم رکھا تو گلی کے آخر پہ تھا۔ میں نے پیچھے ندا دی کہ نام تو بتاتے جاؤ تاکہ کبھی فاتحہ پڑھ لیا کروں۔ تو فرمایا کہ سعدی ہمیں فقیرت، یہی فقیر سعدی تھا۔ تو یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن جاتے نہیں۔ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 1-2 باتیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد رفیق حسنی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ نے بہت یہاں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تقریباً 4 سال مجھے رفاقت نصیب ہوئی خطیب اعظم کی۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں نا جی، لیکن ایک کتاب رفیق الخطبہ جو ہے اس کو منسوب کیا خطیب اعظم کی جانب۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے ساتھ ان کا بہت اخلاص اور احسان تھا، میرے بہت بڑے محسن ہیں۔ زندگی میں یہ اخلاص تھا کہ مجھے بار بار یہ فرماتے رہے کہ فتویٰ نویسی کے ساتھ کتابیں لکھنی شروع کرو، گویا کہ یہ بھی آپ کی روحانی توجہ کا ثمرہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان جیسا عاشق رسول 4 سال کے عرصے میں میرا وقت گزرا، میری نظر میں اور کہیں نہیں آتا۔ اس مسجد میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نماز جمعہ میں آتے رہے۔ مفتی رفیق حسنی صاحب نے حضرت خواجہ زین الدین مکھڑ شریف اور پھر ترک شریف والوں کا لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں ایک جمعے پہ یہاں حاضر ہوا اور نماز جمعہ کے بعد جب سلام پیش کیا گیا تو حضرت علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو کھڑا قیام کرتے ہوئے دیکھا اور حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ مصرفی صاحب نے لکھا ہے کہ میری ظاہری زندگی میں تو اخلاص یہ تھا کہ مجھے توجہ دلاتے رہے،
اور اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد ایک انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ مزار کچا تھا ابتدائی وفات کے تھوڑے عرصے بعد، تو وہ کہتے ہیں میں یہیں اس جگہ پہ کمرہ ہوتا تھا، سویا ہوا تھا، شاید رات کا آخری ساتھ، تو مجھے خواب میں کہا، بارش کہتے ہیں بہت ہو رہی تھی بات، کہ میرے مزار میں پانی آنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں میں فوراً اٹھا، مفتی رفیق صاحب طلباء کو لیا، واقعی مسجد کے اوپر سے بارش کا پانی آ رہا تھا، ہم نے بیلچے لے کر وہ بند کیا۔ اور دوسرا مفتی رفیق صاحب نے بات لکھی ہے کہ 1984 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں سیدھا اپنے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ میں نے کتاب آپ کو بتا دی رفیق الخطبہ، آپ دیکھ لینا۔ تو کہتے ہیں کہ خواب میں حضرت علامہ محمد شفیع کاڑوی رحمہ اللہ الباری نے زیارت مجھے کہا کہ مفتی صاحب مدینہ منورہ میں اپنے جسم کی شکل محمد کے اسم گرامی کی طرح بنا کر سونا چاہیے، سیدھا نہیں سونا چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں، امداد بھی فرماتے ہیں، تعلق بھی ہوتا ہے، ساری باتیں ہیں، صرف ہم نے اپنے دلوں میں وہ چیزیں اجاگر کرنی ہیں۔ خطابات آپ سماعت فرمائیں گے، بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور مفتی اعظم افریقہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو ایک میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کو جو ہے ان کی طرف توجہ کریں، اور علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ کاکا نورانی صاحب نے آپ پہ بڑا احسان کیا ہے کہ خطیب اعظم رحمۃ اللہ کی تمام تقاریر بھی محفوظ کر لی گئے ہیں، وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ لیکن کتاب ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آلہ ہو نہ ہو، جب آپ چاہیں لے سکتے ہیں، باقی سب انسان محتاج ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے آلات آ گئے ہیں آپ کے جیب میں، آپ چاہتے ہیں، لیکن وہ سب چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں۔ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو میری حاضری اللہ تعالیٰ قبول میں صرف یہ توجہ دلاتی ہوں کہ خطیب اعظم رحمۃ اللہ کی کتابیں رکھیں اور تھوڑا سا پڑھ لیا کریں۔ اور جو بات علامہ شاہ محمد نورانی نے آپ کو بتائی نا کہ ذکر جمیل کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن و جمال کی، اس میں انسان مستغرق ہو جاتا ہے، اور یہی وہ عشق مصطفیٰ ہے جو ساری زندگی خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ پھیلاتے رہے، کوچا کوچا، کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر۔ ہمیشہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور میں یہ جملہ دہرا دیا کرتا ہوں، خداوند قدوس ہمیں خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس پھیلائے ہوئے عشق مصطفیٰ کے فیضان سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کی درخواست ہے، اور یقیناً صاحبزادہ صاحب میرے لیے دعا فرماتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہوں گے جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ خطاب فرما رہے تھے استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، عظمت دین و ملت، حضرت علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم القدسیہ، محتمم دارالعلوم قمر الاسلام کراچی۔ معزز و مکرم سامعین، آپ نے بھی حضور خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کلام فرمایا، ان کے عشق رسول کی محبت کی، ان کے تعلق رسول کی بات کی۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق